السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی کورس کا نواں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ امر، نہی اور نفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس کورس کے گزشتہ اسباق اب تک نہیں دیکھے تو پہلے وہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو اس سبق میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا، آپ اس پر کلک کریں، آپ کے سامنے تمام اسباق آ جائیں گے۔ آپ پہلے سبق سے شروع کریں اور تمام اسباق دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد اس سبق کو دیکھیے گا۔ امر کیا ہے، نہیں کیا ہے اور نفی کیا ہے، یہ میں آپ کو اب تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، کسی بھی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، تو اس کو امر کہتے ہیں۔ جیسے آؤ، جاؤ، کھاؤ، پیو، سو، اور اگر بے تکلفی والی زبان میں کہیں تو آ، جا، کھا، پی، سو، لے، دے، یہ سب امر کے صیغے ہیں۔ اور اگر ادباً یا زیادہ لوگوں سے ہم کسی کام کے کرنے کا کہیں تو ہم کہیں گے آئیے، جائیے، کھائیے، پیجیے، لیجیے، اور اسی طرح آئیں، جائیں، کھائیں، پئیں، یہ سب امر کے صیغے ہیں۔ تو اب ان کو فارسی میں، ان کی فارسی کیسے بنتی ہے، یہ میں آپ کو اس سبق میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور بہت آسان ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کام سے روکا جائے تو اس کو نہیں کہتے ہیں۔ مطلب جیسے مت آ، مت کھا، مت پی، مت سو، مت دے، یا مت آؤ، مت کھاؤ، مت دو، یا زیادہ لوگوں سے اگر ہم کہیں کہ بھئی ایسا مت کریں، ایسا نہ کریں، مت لائیں، نہ لائیں، تو یہ سب نہیں کے صیغے ہیں۔ تو امر اور نہیں سمجھ میں آگیا کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو فارسی اس کی کیسے بناتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ ہم نے فعل مضارع کی گردان پوری پڑھ لی، فعل مضارع کے صیغے آپ کے سامنے بورڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اب ان کو بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ ان کی فارسی کیسے بنتی ہے۔ فعل مضارع ہم نے پڑھا گوید، گویند، گوئی، گوید، گویم، گویم، آپ کے سامنے بورڈ پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو اس میں اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں۔ فعل مضارع کا کہے، وہ سب کہیں، تو کہے، آپ سب کہیں، میں کہوں، ہم سب کہیں، اس میں بھی کسی نہ کسی قدر امر کا شائبہ ہے کہ وہ کہے، بھائی وہی بات کہے، مگر یہاں وہ امر والا کہے مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہاں وہ والا کہے ہوتا ہے۔ جیسے اگر وہ کہے تو اس سے یہ کہہ دینا، تو یہ جو کہے ہے یہ والا کہے فعل مضارع ہوتا ہے۔ امر میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ کہے تو یہ امر ہوتا ہے۔ تو اسی فعل مضارع کو آپ امر بھی سمجھ لیں، گویا یہی امر کی گردان ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جہاں التباس کا خدشہ ہوتا ہے، جہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی گوید فعل مضارع ہے یا امر ہے، تو پھر اس اشتباہ سے بچنے کے لیے، اور بسا اوقات ویسے بھی فعل مضارع کے شروع میں با لگا دیتے ہیں۔ ہم کہیں گے بگوید، بگویند، بگو، بگوید، بگویم، بگویم، یہ 6 صیغے آپ نے امر کی گردان کے گویا بنا لی۔ تو اس کا ترجمہ بھی امر والا ہو جائے گا۔ چاہیے کہ وہ کہے، چاہیے کہ وہ سب کہیں، تو کہ آپ سب کہیں، چاہیے کہ میں کہوں، چاہیے کہ ہم سب کہیں۔ اس میں بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حاضر میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ ایک تو واحد حاضر کا جو صیغہ فعل مضارع میں گوئی تھا، امر میں جب وہ واحد حاضر کا صیغہ بنے گا تو ای آخر سے گر جائے گا۔ تو گوئی، یہ ای کو گرا کر صرف گو رکھیں گے ہم، اور گو کا مطلب ہے تو کہ۔ اب اس کے شروع میں با لگا دیں گے ہم تو بنے گا بگو، تو کہ۔ تو امر کے واحد حاضر اور جمع حاضر میں ہم گو بھی کہہ سکتے ہیں، بگو بھی کہہ سکتے ہیں، گوید بھی کہہ سکتے ہیں، بگوید بھی کہہ سکتے ہیں، اور باقی صیغوں میں با لگانی چاہیے، نہ لگائیں تب بھی امر والا مطلب لے سکتے ہیں، لیکن جہاں التباس کا خوف ہو وہاں با لگے گی، اور با پر اگر آگے والے حرف پر پیش ہو تو با پر پیش آئے گی، اور اگر آگے والے حرف پر زبر ہو تو با پر بھی ہم زبر لگائیں گے۔ تو یہ ہو گیا امر بنانے کا طریقہ، امر کی پوری گردان۔ اب آپ کو بورڈ پر امر کی گردان نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں ہم کبھی شروع میں چاہیے کہ کی فارسی بھی لگا سکتے ہیں۔ چاہیے کہ کو فارسی میں کہتے ہیں باید کے۔ تو اب امر کی گردان یوں بنے گی، باید کے بغیر یوں بنے گی بگوید، بگویند، بگو، بگوید، بگویم، بگویم، اور اگر باید کے لگا دے تو ہم کہیں گے باید کے گوید، باید کے گویند، بگو، بگوید، باید کے گویم، باید کے گویم۔ یعنی امر کے
شروع کے دو صیغے غائب کے اور آخر کے دو صیغے متکلم کے، ان کے شروع میں یا تو با لگائیں گے یا بایت کے لگائیں گے، اور جو حاضر کے صیغے ہیں ان میں یا تو با لگائیں گے یا با کے بغیر کہیں گے، اور واحد حاضر میں یاد رکھیے گا کہ جو فعل مضارع کے آخر میں ای یا آ رہی ہوگی وہ واحد حاضر میں امر میں گر جائے گی۔ اب نہیں کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے، فعل مضارع سے نہیں کے صیغے بنیں گے، لیکن چونکہ اس میں کسی کام سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں فارسی کا حرف نفی آ جائے گا، اور وہ صرف نون زبر نہ ہے، یعنی اسی گوید، گویند، گوئی، گوید، گویم، گویم کے شروع میں ہم نون لگا کر کہیں گے نگوید، نگویند، نگو، نگوید، نگویم، نگویم۔ دیکھیں اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اور وہ غلطی میں نے اس لیے کی تاکہ بالکل نیا بندہ جب بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کو فوراً سارے قاعدے نہیں بتائے جاتے۔ نہیں میں واحد حاضر اور جمع حاضر کے شروع میں نون نہیں لگتا بلکہ میم لگتا ہے، اور اس کی گردان اس طرح ہوتی ہے نگوید، نگویند، مگو، مگوید، نگویم، نگویم۔ آپ کو بورڈ پر نہیں کی گردان نظر آ رہی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ نگوید وہ نہ کہے یا چاہیے کہ وہ نہ کہے، نگویند وہ سب نہ کہیں، مگو تم مت کہو، مگوید آپ سب مت کہیں، نگویم میں نہ کہوں یا چاہیے کہ میں نہ کہوں، اور نگویم چاہیے کہ ہم نہ کہیں۔ یہ جسے ہم اردو میں یوں کہتے ہیں کہ بھئی اسے یہ کام کرنا چاہیے، اسے یوں کہنا چاہیے، اسے اس طرح کرنا چاہیے، تو یہ نہیں کا ہی غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ یا مجھے یہ کام کر لینا چاہیے، تو یہ میں اپنے آپ کو گویا منع کر رہا ہوتا ہوں، حکم دے رہا ہوتا ہوں، یا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو میں اپنے آپ کو کسی کام سے منع کر رہا ہوتا ہوں، تو یہ اپنے لیے بھی امر اور نہیں کے صیغے استعمال ہو جاتے ہیں۔ بہت آسان ہے، فعل مضارع کی جو گردان تھی اسی سے ہم با لگا کر امر بنا سکتے ہیں اور نون لگا کر نہیں بنا سکتے ہیں، اور حاضر میں امر میں با کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اور نہیں میں نون نہیں لگے گا حاضر میں بلکہ میم لگے گا۔ اب ایک تیسری چیز جو اس سبق میں ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے نفی، یعنی اب تک ہم نے فعل ماضی، مضارع، مستقبل، یہ جتنی بھی ہم نے گردان پڑھی اس کے اندر ہم نے یہ یوں پڑھا تھا کہ اس نے کہا یا وہ کہے گا یا وہ کہتا ہے، یہ سب مثبت کہلاتے ہیں، اور اسی میں جب ہم نفی شامل کر دیں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے نہیں کہا، وہ نہیں کہے گا، وہ نہیں کہتا ہے، تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے، بالکل جسے ہم نے نہیں بنایا تھا اسی طرح کسی بھی فعل سے نفی بنانے کے لیے شروع میں نون لگا دیں۔ اب جیسے گفت اس نے کہا تو نہ گفت اس نے نہیں کہا، یا جیسے خوابیدم میں سویا اور نہ خوابیدم میں نہیں سویا، تو یہ نفی ہے۔ آپ کسی بھی فعل کو نفی بنانے کے لیے شروع میں نون زبر نہ لگا دیں۔ البتہ ایک جگہ آپ پھنس جائیں گے جب شروع میں الف آ رہا ہو، اب جیسے آمد ہے، اب اس آمد کا مطلب ہے وہ آیا، تو اس کے شروع میں ہم نون لگائیں گے تو بنے گا نہ آمد۔ اب یہ نہ آمد عجیب سا ہوتا ہے، تو اس میں فارسی والوں کا اصول یہ ہے کہ جب نون کے بعد اسی طرح امر کا جو با ہے اس کے بعد، اور اسی طرح نہیں کا جو نون اور میم ہے ان کے بعد جب الف آ رہا ہو تو اس کو یا سے بدل دیں گے۔ اب جیسے آمد ہے تو اس سے ہم کہیں گے نیامد، آموخت سے ہم کہیں گے نیاموخت، آموزی سے ہم کہیں گے نیاموزی، آرامید سے ہم کہیں گے نیارامید۔ آمد وہ آیا، نیامد وہ نہیں آیا، آموخت اس نے سیکھا یا اس نے سکھایا، نیاموخت اس نے نہیں سیکھا یا اس نے نہیں سکھایا۔ آموزی تم سیکھتے ہو یا تو سیکھتا ہے، نیاموزی تو نہیں سیکھتا۔ اب جیسے آپ کو کسی سے کہنا ہے کہ بھائی تم کیوں نہیں سیکھتے ہو، تو کیوں کی فارسی بھی ہم پڑھ چکے ہیں حروف والے سبق میں، چرا کہتے ہیں کیوں کو فارسی میں، اور آموزی کا مطلب ہے تم سیکھتے ہو، نیاموزی کا مطلب ہے تم نہیں سیکھتے ہو۔ تو اب ہم کسی سے کہنا ہے کہ تم کیوں نہیں سیکھتے ہو بھائی، تو ہم اس سے کہیں گے چرا نیاموزی تم کیوں نہیں سیکھتے ہو، آگے برادرم لگا دے تو میرے بھائی، چرا نیاموزی برادرم اے میرے بھائی تم کیوں نہیں سیکھتے ہو، یہ اے بھی فارسی کا ہے، اور برادرم کا مطلب ہے میرے بھائی، اے برادرم اے میرے بھائی، تو اے برادرم چرا نیاموزی تو اے میرے بھائی تم سیکھتے کیوں نہیں ہو، سیکھو، سیکھو، بیاموز آموختن سیکھنا، آموزد وہ سیکھے، اس سے پھر امر کی گردان بنے گی بیاموزد، بیاموزند، بیاموز، بیاموزید، بیاموزم، بیاموزن، تو بیاموز سیکھو، اے برادرم چرا نیاموزی بیاموز
اے بھائی تم کیوں نہیں سیکھتے ہو، سیکھو۔ تو یہ امید ہے آپ کو اس سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا مثالوں سے بھی، کہ امر بنانا بھی بہت آسان ہے، نہیں بنانا بھی بہت آسان ہے، اور کسی بھی فعل کی نفی بنانا بہت آسان ہے۔ تو اب الحمدللہ ہم نے ماضی بھی پڑھ لیا، فعل مضارع، مستقبل اور امر، نہیں، یہ سب ہم نے افعال گویا علم الصرف فارسی کا اچھا خاصا ہم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اور اب ہم اچھی خاصی فارسی کو بول اور سمجھ سکتے ہیں، بس مشق کرنے کی دیر ہے۔ تو آپ ایک تو جو کام میں آپ کو سبق میں بتاتا ہوں وہ کریں، اور دوسرا آپ کسی فارسی کتاب کا مطالعہ بھی شروع کر دیں، اس کا اگر کوئی ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی شرح لے لیں، اس کا ترجمہ لے لیں اور اس کو دیکھیں۔ اب تو گوگل پر بھی آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ لیں کمنٹ میں، تبصرہ خانے میں آپ کچھ کہیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا۔ تو کام اب اس سبق کا آپ کو یہ کرنا ہے کہ امر، نہیں، ان دونوں کی گردان کسی بھی مصدر سے آپ ایک ایک گردان لکھیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں ہر صیغے کا۔ تو پھر میں انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کام درست ہے یا غلط، اور غلط ہے تو کیا غلطی کی ہے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔